سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کا کہ آپ بہت تھوڑے نوٹس پر شارٹ نوٹس پر یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے ہمیں بات کرنے کا موقع ملے گا. کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں پاکستان کے اور کشمیر کے عوام کے لیے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے, پولنگ کا دن ہے, اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت نے جو صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی بہت بڑی دعوے دار تھی, انہوں نے الیکشن کے نہ صرف ماحول کو خراب کیا بلکہ پرتشدد واقعات اتنی زیادہ ہو رہے ہیں اس وقت تک, صبح الیکشن شروع ہونے کے بعد سے لے کے اس وقت تک, کہ وہ بے شمار ہیں. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن میں ہر وہ کام کیا ہے جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ قانون اجازت دیتا ہے, نہ اخلاقی قدریں اجازت دیتی ہیں. اور کشمیر کے اندر جس انداز سے انہوں نے الیکشن کمپین کی وہ آپ کے سامنے ہے, اور ان کے وفاقی وزراء نے جس طرح مداخلت کی کھلے عام, اور جس طرح انہوں نے اپنی تقاریر میں جس قسم کا انہوں نے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی, خاص طور پر وزیر امور کشمیر نے, کہ ایون چیف الیکشن کمشنر کو بھی ان کے داخلے پر پابندی لگانی پڑی, اور پابندی لگنے کے باوجود وہ وزیر جو ہے وہ دھن دھناتے ہوئے پھرتے رہے, یہاں تک کہ وزیر اعظم کے ہمراہ وہ ہر جگہ گئے اور انہوں نے اس طریقے سے الیکشن کمیشن کے حکم کی, ہدایات کی, چیف سیکرٹری کے آرڈرز کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا کر اس الیکشن کے پورے سسٹم کو, پورے ایک نظام کو مذاق بنا کر رکھ دیا. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے. میں آپ کے سامنے چند ایک معاملات رکھنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہیں کہ آج صبح جب الیکشن شروع ہوا تو ہمارے ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو سینئر وزیر بھی رہے ہیں آزاد کشمیر حکومت میں, چودھری محمد یاسین صاحب, ان کے حلقہ LA-12 میں جب وہ اپنے گھر سے نکل کر کسی پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں اس کو وزٹ کرنے کے لیے, جو ایک طریقہ ہے کینڈیڈیٹس کا, تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ان کی گاڑی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی ایک ورکر جو ہے اس کی موت واقع ہوئی اور کئی زخمی ہو گئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے چودھری محمد یاسین صاحب نے الیکشن کمشنر کو ان رائٹنگ آگاہ کیا گیا تھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں جن کا نام ہے بینش جرا, ان کا اس علاقے میں انٹرسٹ ہے, وہ وہاں پر ورک بھی کرتی دیکھی گئی ہیں, ووٹوں پر اثر انداز ہوتے ہوئے بھی دیکھی گئی ہیں, کہ ان کو آپ یہ ذمہ داری نہ دیں, کسی اور کو اس حلقے میں لگا دیا جائے. لیکن ان کی بات نہ مانے گی, اور بینش جرال صاحبہ بطور اسسٹنٹ کمشنر وہاں موجود تھیں, اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد انہوں نے پولنگ اسٹیشن نمبر 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 اس کو کارڈن آف کر کے ووٹرز کو باہر نکال کے جو ان کے جو پولنگ باکسز ہیں, جو ووٹ باکسز ہیں, اس کو انہوں نے بھرنا شروع کیا, اور اس وقت تک یہ عمل جاری ہے. میں چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو ان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں. آج سے ابھی اس وقت سے 2-3 گھنٹے پہلے جب میرے علم میں یہ بات آئی تو میں نے چیف سیکرٹری سے خود ٹیلی فون پہ بات کی, میں نے IG آزاد کشمیر سے بات کی, اس کے بعد ہمارے سیکرٹری جنرل جناب فرت اللہ بابر صاحب نے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو آگاہ کیا, IG سے بھی بات کی اور چیف سیکرٹری سے بھی بات کی, اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا. لیکن اس کے باوجود جو میرے پاس اس وقت تک رپورٹ ہے, حالات یوں کہ توں ہیں, اور اس طریقے سے اس الیکشن میں اتنی غیر مناسب حرکات کی جا رہی ہیں جس کی شاید تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میں یہاں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ LA-4 راولپنڈی میں جو ہے وہ ہمارے پولنگ کے سارے سسٹم کو سیبوٹاج کیا گیا. وہاں پر جو پیپلز پارٹی نے جو نظام وضع کیا ہوا تھا,
جو ہمارا وہاں پر کیمپ لگا ہوا تھا اس کو کھاڑ دیا گیا زبردستی، اور ہمارے ووٹرز کو پر تشدد کیا گیا، اور اس کے باوجود جس وقت کمپلینٹ کی گئی تو اس کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جھنگ میں ہمارے ایک لیڈر رانا فاروق صاحب ہیں، اور جو امیدوار ہیں وہاں پر زاہد صاحب، ان کے والد صاحب کو زخمی کیا گیا، اور پولنگ اس طرح کے متعدد ایسے واقعات ہیں۔ تقریباً ہر جگہ سے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس کو کھلم کھلا اس الیکشن میں استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سیکیورٹی کے جو عملہ ہے اور انتظامیہ کا جو عملہ ہے وہ جو خود اپنے لیے ٹرانسپورٹ استعمال کر رہا ہے اس پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے۔ یہ عجیب بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ابھی تک تو نوٹس لے لینا چاہیے تھا، اور یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے، پرائم منسٹر صاحب نے جو سبز باغ دکھائے تھے کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات ہونا چاہیے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، لیکن آج آدھا دن ابھی گزرا ہے، انگلی اٹھانا تو بات دور کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تو اس وقت سراپا احتجاج ہے، ان کے ہاتھ سے آپ الیکشن چھین رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے آپ ووٹ چھین رہے ہیں، ووٹ کا تقدس خراب کر رہے ہیں، اور آپ بلیٹنٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ مشینری کو استعمال کر رہے ہیں، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کا اصل چہرہ جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم آزاد کشمیر میں ایک آزادانہ غیر جانبدارانہ انتخابات جو ہیں وہ کشمیر کاز کے لیے بڑا ضروری تھا، لیکن آپ کشمیر کاز کو تو پہلے ہی بہت نقصان پہنچا سکیں۔ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ میں اس کے 3 حصے کر دیتا چاہتا ہوں کشمیر کے، پھر آپ کہتے تھے کہ آپ سب دعا کرو کہ مودی آ جائے، اور جب مودی آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، اور آپ کے آنے کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ کشمیر ایک بڑی جیل میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے پہلے ہندوستان کی حکومت نے کبھی یہ جرت نہ کی تھی۔ اوپر سے اگر آپ اس طرح کا انتخابات کروا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ دھجیاں بکھیر رہے ہیں قوانین کی، اخلاقیات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کاز کے ساتھ غداری ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار خدا کے فضل و کرم سے اپنے اپنے علاقوں میں مقبول بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، اور وہ جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ اگر ان کو ہروانے کی کوشش کریں گے تو ہرا بھی نہیں بھی سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے پورا یقین ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولنگ سٹیشنوں سے لوگوں کو باہر نکال دیں اور کوئی اسسٹنٹ کمشنر یا کوئی عملے کا یا کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ باکسز کو بھرنا شروع کر دیں۔ تو کیا یہ انتخابات ہے جس کی نوید آپ نے سنائی تھی؟ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں کشمیر پاکستان کے مقابلے میں، وہاں اگر آپ کا یہ وتیرہ ہے تو کل آپ پاکستان کے انتخابات کو صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے کروائیں گے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم مشینیں لے کر آئیں گے، کبھی یہ کریں گے۔ سب سے ضروری بات ہے کہ اپنی انٹینشنز ٹھیک کریں، اپنی نیت ٹھیک کریں۔ جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو بھی کریں گے وہ کبھی بھی آپ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ عوام کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں گے۔ میں خود کشمیر میں تقریباً پورے کشمیر میں گیا، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن نہیں، پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار نہیں تھے، ان کو دوسرے پارٹیوں سے امیدوار توڑ کر لانے پڑے تھے۔ وہ لوٹے لوگ تھے، لوگ ان سے نفرت کرتے، ان کو تو ووٹ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے بکسے بھر دیں، آپ ووٹیں ڈال دیں اس میں، اور پھر آپ ڈھول بجائیں کہ آپ جیت چکے ہیں۔ آپ یاد رکھنا، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، یو آر پلینگ ود دا فائر۔ آپ آزاد کشمیر میں اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو ہمارے کشمیر کاز کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ریفرینڈم ہونا چاہیے، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کس بات پر آج تک کھڑا ہے؟ وہ قرارداد ہے یو این او کی، وہ پلیبیسائڈ ہے۔ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اس پر عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ آپ نے ایک اور پخ نکال دی ہے، آپ نے ہمارا کیس خراب کرنے کی کوشش کی ہے کشمیر کے اوپر۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اتنے حساس معاملے میں زبان کھولتے ہیں؟
سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں نیند میں بھی کبھی کشمیر کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا، تو آپ تو جاگتے جاگتے جب بھی آپ زبان کھولتے ہیں آپ غلطی کرتے ہیں، اور یہ تو آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ اور یہ جو آپ کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کا پروگرام آپ نے بنایا ہے، یہ کسی طور پر بھی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، پشاور میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک کامران بنگش ہیں، کوئی ایڈوائزر ہیں اور ایم پی اے ہیں، علی محمد خان جو ہے وہ وفاقی وزیر ہیں، شوکت علی صاحب جو ہیں وہ ایم این اے ہیں، وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر ہیں، جا کر عملے کو مجبور کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ جو ہے وہ میں کہوں گا کہ زبردستی جو ہے وہ ووٹ کا تقدس خراب کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ان کے بکسوں میں ووٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں پولیس ساتھ رکھ کر۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی جمہوریت ہے جس کا آپ پرچار کرتے رہیں؟ جناب والا، یہ نہ صرف ضابطہ اخلاق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، بلکہ بلوچستان کوئٹہ میں ہمارے قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب، میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ پولنگ سٹیشن میں موجود ہیں اور وہ حرکت کروا رہے ہیں وہاں پر کہ جو جمہوریت کے منافی ہے، جو الیکشن کے روح کے منافی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جتنے بھی وفاقی وزراء ہوں، وزیر اعظم خود ہوں، آج تک کسی بھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں کبھی کوئی انکمبنٹ سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں گئے۔ اس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک سلسلے کو، ایک نظام کو صاف شفاف بنانا درکار ہوتا ہے۔ اب پرائم منسٹر صاحب خود گئے ہیں اور ساتھ اپنے اس وفاقی وزیر کو لے کر گئے ہیں کہ جس نے وہ زبان استعمال کی ہے کہ جو کوئی جاہل ترین انسان بھی استعمال نہیں کر سکتا، جس نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی دل آزاری کی ہے، جنہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں پر، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جا کر اس سرزمین پر زبان استعمال کی ہے جو ان کے سماجی اور ان کے جو معاشرتی جو ان کے جو روایات ہیں ان کے بالکل خلاف تھی، اور ان کو پتہ ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ان کا الیکشن وہاں نہیں ہے، اور وہاں پر سب کشمیر کے لوگ جو تھے ہر پولنگ سٹیشن پر انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس وفاقی وزیر نے جس نے بد کلامی کی ہے اس کو سزا ہم 25 تاریخ کو دیں گے۔ شاید ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ لوگ تو ووٹ نہیں ڈال رہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز کو کہا جائے کہ جا کر تم ووٹ ڈلواؤ، یا کسی پریزائڈنگ آفیسر کو کہا جائے، یا کوئی اور طور طریقہ استعمال کیا جائے، تشدد کیا جائے، پرتشدد طریقے سے اس الیکشن کو ہراس کیا جائے لوگوں کو، تاکہ یہ اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کر سکیں۔ میں یہ صرف کہوں گا کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا اور اس کی تلافی نہ ہوئی، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کشمیر کاز کو بہت زبردست نقصان پہنچائے گا، یہ کسی طور پر بھی کشمیر کاز کے حق میں نہیں ہو گئی۔ اور یہ الیکشن جو ہے یہ سٹارٹ ہوتے ہی، الیکشن شروع ہوتے ہی جو ہے یہ کنٹروورشل کر دیا گیا ہے۔ اس کی ذمہ دار، اس الیکشن کو کنٹروورشل کرنے کا ذمہ دار جو ہے میں پاکستان کی حکومت کو ٹھہراتا ہوں، وفاقی حکومت کو، اور چیف الیکشن کمشنر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سے بھی یہ کمپلینٹس آئی ہے اس کی جو ہے وہ بالکل غیر جانبدارانہ تحقیق کی جائے اور فوری ایکشن کیا جائے۔ اور جو پولنگ سٹیشنز میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہاں پر اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جیسے وہاں سے شواہد آ رہے ہیں، ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، ہمارے جو مظفر آباد آفس ہے وہاں سے بھی آپ کو ان رائٹنگ کمپلینٹس کی گئی ہیں، ہمارے امیدواروں کی طرف سے ان رائٹنگ کمپلینٹس جو ہیں ہم الیکشن کمیشن کو پہنچا رہے ہیں، بر وقت پہنچا رہے ہیں۔ اب اس وقت میں اپنے سیکرٹری جنرل جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور اپنی دوسرے رفقائے کار کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو ڈائریکٹ بتا رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ کشمیر میں صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی ہے۔ آپ کے حکم کی
جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی ہے. آپ کے حکم کو ماننے سے وفاقی حکومت نے اگر انکار کر دیا ہے تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ کا حکم تھا کہ وفاقی وزیر جو ہے وہ کشمیر میں داخل نہیں ہوگا, اس کے باوجود وہ دھندناتا پھرتا ہے, وہ ہر جگہ گیا کہتا ہے میں موجود ہوں. اس نے ڈائریکٹلی آپ کے حکم کی نہ صرف حکم عدولی کی بلکہ آپ کو چیلنج کیا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو. آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ آپ نے باقی وفاقی وزراء کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ تاکہ اگر آپ ایکشن لیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے گا. آپ اپنے جو آپ کے فرائض منصبی ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایکشن لیں, ایسا ایکشن لیں کہ وہ سب کو نظر آئے. اب آپ دیکھیں, جیسے میں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نام آپ کو بتایا ہے, بینش جرال صاحب, وہ کیا کر رہی ہیں؟ جب آپ کے پاس کمپلینٹ آ گئی تھی کینڈیڈیٹ کی طرف کہ ان کا ادھر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہ جو ہیں یہ کسی طور پر بھی انڈیپینڈنٹ رہ کے کام نہیں کر سکیں گی, تو آپ نے وہاں ان کو نہیں لگانا تھا. پھر بھی ان کو لگایا گیا, اور اس کا شخصانہ یہ ہے کہ آج وہاں سے یہ کمپلین آ رہی ہے کہ وہاں بکسے بھرے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کے انتظامیہ کے تمام لوگوں کو خود بھی کہا ہے, میرے سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی ان کو انفارم کیا ہے, اور ہمارا مظفر آباد آفس بھی جو ہے وہ صبح سے یہ کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات جس انداز سے ہو رہے ہیں, جس انداز سے یہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, اس پر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ شرمندہ ہونا چاہیے وفاقی حکومت کو, جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب کرائیں گے. اگر کشمیر میں ایک چھوٹی سی جگہ پر جہاں تھوڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ہیں, تھوڑے اضلاع ہیں, تھوڑی سیٹس ہیں, 45 سیٹس پر آپ اگر انتخابات جو ہے وہ صاف شفاف کرانے میں ناکام رہے ہیں, تو کس طرح یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکے کہ آپ سینکڑوں سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان کی وہاں پر آپ کامیاب ہو جائیں گے, یا آپ کی انٹینشنز ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت تک ہو رہا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے یہاں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے. شکریہ. سر, آپ کی مذمت کرنے سے یہ الیکشن میں بھی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, مذمت ہے, یہ ہم اپنے جذبات کا اظہار تو کریں گے نا. جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے ہم اس کا اظہار پبلکلی کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے سامنے حقائق آئیں. اس کے باوجود ہم تو لڑ رہے ہیں. ہم ہر حالات میں ہم نے الیکشن لڑا ہے, خیر کتنے ہی گمبھیر حالات ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی میدان نہیں چھوڑا, اور ہمارے امیدوار آج بھی بہادروں کی طرح وہاں پر لڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالی لڑیں گے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو عوام کے سامنے رکھنا ہے. حکومت کے جو دعوے تھے صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے, جب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ایسا الیکشن ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, تو یہ کیا الیکشن کروا رہے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں, میں ان کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب کے, کہ وہ اس پر ایکشن لیں اور کوئی اس کا تدارک کریں. جناب والا بابر صاحب بات کریں. جی بس ٹھیک ہے, بس کریں. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ جو نتائج آپ تبدیل کرنے کی جو بات کر رہے ہیں, جو کافی زیادہ بات ہے کہ حکومت ساری اسی پہ بات کر رہی ہے, اگر پی ٹی آئی کو وہاں پہ کامیابی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا رائے عمل ہوگا؟ دیکھیں بھائی, پی ٹی آئی کو کامیابی ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ 100% آدمی جو ہے وہ خود جا رہا ہو لاہور, اور بس بھی لاہور والی ہو, اور اچانک وہ پشاور پہنچ جائے. کیونکہ میں تو خود کشمیر میں گیا ہوں, لیکن مجھے اس بات پر تشویش یہ ہے کہ انتظامیہ اور سیکیورٹی کے جو عملہ ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑیوں پر کیوں لگائے؟ یہ تو میں جو بھی ان کا ذمہ دار ہے, جو بھی ارباب اختیار ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ذرا اس بات پر تو غور فرمائیں کہ یونیفارم میں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے والی گاڑی سے کیوں اتر رہے ہیں. صاحب یہ فرمائیں کہ